رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وصلی اللہ علی محمد وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العلی العظیم. ماہ مبارک رمضان کے مسائل شرعیہ کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی. بیماری کے حوالے سے روزے کے سلسلے میں ایک سوال یہ پیش آتا ہے کہ یہ جو انسان تشخیص دیتا ہے، فیصلہ کرتا ہے کہ وہ بیمار ہے، یہ اس میں اس کی اپنی تشخیص اور اپنی رائے جو ہے وہ معیار اور ملاک ہے روزے کے رکھنے یا نہ رکھنے کے حوالے سے، کہ بیماری جو ہے شدت پیدا کر لے گی یا بیماری میں جو ہے مبتلا، ایک نئی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا، یا بیماری ایسی ہے کہ اس سے خود تکلیف جو ہے شدت اتنی ہے کہ وہ برداشت سے باہر ہے انسان کے. تو اس کے بارے میں فیصلہ کون کرے گا؟ خود کرے گا، یا اگر کوئی طبیب، ماہر طبیب، ڈاکٹر جو اس فن کا ماہر ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تم جو ہو اس سلسلے میں تمہیں پرہیز کرنا چاہیے، روزہ نہیں رکھنا چاہیے. تو آیا ایسی صورت میں اس کی بات پر عمل کرے گا کہ وہ خود سے اس کو اس بات کا اندیشہ نہیں ہے؟ طبیب کہتا ہے کہ اسے روزہ نہیں رکھنا چاہیے، خود سے اس کے دل میں ایک ایسا خوف جنم نہیں لیتا، ایسا خوف اس کے دل میں جنم نہیں لیتا، اس کے دل میں یہ خوف پیدا نہیں ہوتا کہ جناب روزہ رکھوں گا تو میری جو ہے تکلیف پڑ جائے گی، یا تکلیف مجھے نئی تکلیف جو ہے عارض ہو جائے گی. تو یہاں پہ جو ہے کس کی بات پہ عمل کرے گا؟ ڈاکٹر اور طبیب اگر واقعاً ماہر ہے اور اس کی تشخیص میں حاذق ہے تو اس کی بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے، مگر یہ کہ انسان کو یقین ہو جائے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، تو وہ اپنے یقین کو حجت جانے گا. یعنی اسے یقین ہو کہ جو ہے طبیب جو ہے اشتباہ کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں اپنے یقین پر عمل کرے گا، کیونکہ اس کا یقین اس کے لیے حجت ہے. لیکن اگر شک و تردید کی حالت میں تو اور اس صورت میں جو ہے وہ عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب انسان کو خود سے اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ رکھے یا نہ رکھے، تو پھر ایسی صورت میں وہ طبیب سے پوچھے اور وہ طبیب اسے منع کرے اور کہے کہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی بات کی طرف توجہ دینی چاہیے. اس کے برعکس ایک شخص جو ہے دیکھتا ہے کہ اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو ہے اگر روزہ رکھے گا تو اس کو نقصان ہوگا. ایک عام شخص ہے، اس کو اندیشہ ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گا، صحت مند ہے لیکن بعد میں اسے اندازہ ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو میں بیمار ہو جاؤں گا، یا بیماری میری شدت پکڑ لے گی. اور یہاں پہ ڈاکٹر کہتا ہے، طبیب کہتا ہے کہ کوئی حرج نہیں. تو ایسی صورت میں یعنی وہ کہتا ہے کوئی حرج نہیں، روزہ رکھو، کوئی اس سے تکلیف نہیں پڑے گی یا اس میں کوئی نئی تکلیف عارض نہیں ہوگی. تو ایسی صورت میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ یہاں پہ نظر یہ ہے کہ روزہ جو ہے اسے نہیں رکھنا چاہیے، اپنی رائے پہ عمل کرنا چاہیے. اسے خود شک ہے، احتمال ہے، اندیشہ ہے، ایک ایسا احتمال اور خوف ہے جو کہ قابل توجہ ہے، عقلاء بھی اس کی تائید کرتے ہیں. اگر تو پھر وہ ڈاکٹر کی بات اس کے لیے حجت نہیں ہے، اس کو اپنے اس پہ اندیشے پہ عمل کرنا چاہیے اور روزہ نہیں رکھنا چاہیے. مگر یہ کہ یہ شک اور یہ جو خوف ہے یہ بہت ہی ایک کمزور سا شک ہو، اور یہ شک جو ہے وسوسے کی بنیاد پر ہو، وسوسے پر مبنی ہو، جبکہ ڈاکٹر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. تو یہاں پہ ظاہر ہے کہ
شک اور اس شبہ کی جو ہے اس پہ اعتنا نہیں کیا جائے گا، اور یہاں پہ ڈاکٹر کی بات کو حجت جانتے ہوئے اس پہ عمل کیا جائے گا۔ تو یہاں تک 5 شرطیں جو ہیں ہم نے بیان کی کہ روزہ واجب ہونے کے لیے 5 شرطیں ہیں۔ اب انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم دوسرے مسائل سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ رمضان تجلى وابتسم